میت کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، البتہ حضور پاک کی پیشانی مبارک پہ سیدنا ابو بکر نے بوسہ دیا۔ بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرماوے۔ مقام ابراہیم سونے کا ہے یا چاندی کا؟ آپ نے چوری کرنا ہے کیا؟ نہیں، پوچھنے کی کوئی وجہ کہ آپ نے چرانا ہو تو میں بتاؤں، ورنہ جو بھی ہے اللہ قبول کر۔ بہن بھائی کا دنیاوی جھگڑا ہو، آپس میں بولتے نہ ہوں، بہن بھائی کے گھر جا کر بلائے وہ نہ بولے تو اب اسی پر گناہ ہے، بہن پہ کوئی گناہ نہیں۔ سعید بھائی جو ہمارے کام کرتے ہیں نا جی، اپنا یہ ہمیشہ اندر سے ریکارڈ کرتے رہے، اور بیچارے کو گردوں کی تکلیف ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک کمپنی پہ کام کرتا ہوں، روزانہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی اور کمپنی ڈھونڈ لو، ضروری اسی جھوٹی کمپنی میں رہنا ہے؟ کوشش کرو جب نوکری مل جائے چھوڑ دو۔ پاکستان میں پولیو کے ڈراپ پلائے جاتے ہیں، اور ملکوں میں نہیں۔ جہاں پولیو کی بیماری ہوگی وہاں پلائے جائیں گے، جہاں بیماری نہ ہو وہاں کیوں پلائیں؟ میں نے طواف کیا، چوتھے یا پانچویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا، میں وضو کرنے گیا، واپس آیا، جماعت کھڑی ہو گئی، پہلے میں نے نماز پڑھی پھر طواف کر گیا۔ ٹھیک کیا آپ نے۔ میری بیوی نے مدینے سے عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام باندھنے سے پہلے حیض کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، غسل بھی کر لیا تھا، یہ ماہواری کا 8واں دن تھا، لیکن عمرہ ادا کرنے سے پہلے معمولی سے سرخی مائل داغ ظاہر ہوا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ حیض نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں، اس کے 8 دن پورے ہو گئے تھے۔ بہرحال باپ اپنی حیات میں جائیداد تقسیم کرے وہ بھی شریعت کے مطابق کرے، لڑکی کو آدھا دے، لڑکے کو پورا دے۔ کہتے ہیں جی کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کس نے لکھا ہے؟ آپ نے یا کسی اور نے بھی لکھا ہے؟ یہ تو موطا امام محمد میں حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، اور حضرت علی سے مرفوعاً، اور پھر یہ بھی نہیں کہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ ایک مجوری فتویٰ نہ دے دیا کرنا کہ کوئی حج جو تمہارے موافق ہو وہ صحیح ہے، جو خلاف ہو صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کیا ضعف ہے مجھے یہ بتائیں؟ ضعف خفیف ہے یا ضعف شدید ہے؟ جب تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے تو اعتراض کرنے کا فائدہ۔ کچھ لوگ جو کفن دھوتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ان کا اپنا شوق ہے۔ نبی پاک کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھاتا کون؟ اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان کو جنازے کی کیا ضرورت تھی؟ جنازہ تو ہم گناہگاروں کا پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے دعا ہو۔ اللہ کے نبی کا تو جنازہ نہیں تھا، درود پڑھ کے صحابہ باہر آ جاتے تھے۔ حضرت جنید کا ایک قصہ ہے صحابہ زمانے کا۔ اب بھی اگر ماں ایسی حالت میں ہے کہ وہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، آواز دے تو نماز توڑ سکتا ہے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ماں خدا نہ خواستہ گر جائے۔ نفلی عمرے میں صفا مروہ ختم ہونے کے بعد بلیڈ سے زخم لگ گیا، خون نکلا، کوئی دم نہیں۔ میرے رشتہ دار سر عام مجلس میں میری عزت کو اچھالتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، یہ پڑھا کریں۔ میں اپنے عزیز و اقارب سے بہت تنگ ہوں، معاملہ خون رشتہ، تو یہی پڑھا کریں اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ۔ اگر تلبیہ نہیں پڑھا تو عمرہ نہیں ہوگا۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے کی دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور نہ کرنے والی روایت جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فقہائے صحابہ میں ہے۔ سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو مقتدی نہ پڑھے، امام پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو۔ مسجد عائشہ کے بارے میں حدیث ہے، بخاری میں ہر حدیث ہے، حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو عمرے کا۔ جب حضور نے حکم دیا تو فرما دیتے کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا تو پھر حکم عام ہے۔ فضائل اعمال کو حدیث کو فوقیت نہ دیں، لیکن اس میں بھی تو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا، وہ ترغیب ترہیب یا منذری کے حوالے ہیں باقاعدہ۔ جاوید احمد غامدی کے بارے میں تو حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے ان کی کبھی کتابیں پڑھی ہیں،
نہ میں لیکن اپنے علماء سے سنا یہ ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ عورت اگر احرام کی حالت میں بچے کو مارے، انسان ہے، غصے میں آ جاتا ہے، استغفار پڑھے۔ ایک آدمی نماز کے موقع میں سجدے کے موقع پہ سجدہ نہ کرے، نماز نہیں ہوگی۔ پسند کی شادی ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفے کی ضرورت نہیں، پیسے اکٹھے کرو۔ جب مال دولت ہو جائے گا نا، ایک کے بجائے 10 پسند کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ورنہ ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ روانگی ہے، جتنے دن مدینے میں رہیں درود شریف کی کثرت کریں، باقی سارے وظیفے چھوڑ دیں، یا قرآن پڑھیں یا درود پڑھیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی زنا کرے یا کچھ کرے لیکن اذان بھی دیتا ہے، اذان کا ثواب ہوگا، زنا کی سزا ملے گی۔ طواف کے دوران 7 چکر لگا کے نفل ادا کیے، عورتوں نے ایک عورت سے پوچھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بتایا نفل پڑھ کر بال کاٹ دیں۔ صفا مروہ نہیں کی، احرام اتار دیے، بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ ایک آدمی حدود حرم سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے، پاکستان چلا جاتا ہے، اس پہ دم کس بات کی دم ہے؟ جمعہ کے دن یا ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت رہ جائے نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے، قضا کریں۔ تبلیغی جماعت میں ایک نماز کا ثواب بالکل زیادہ ہوگا، چونکہ آدمی دین کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ مسافر بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہے، اور دین کا مبلغ بھی ہے۔ طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں، اگر 3 طلاق ہیں پھر تو واپس نہیں ہو سکتی، اگر 1 یا 2 ہیں تو پھر ہو سکتی نکاح کرنا۔ جس امام کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، شلوار بھی نہیں، کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، باہر ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضور عرش پہ گئے تھے، عرش پہ تو نہیں گئے تھے، بہرحال یہ تو لوگوں نے بنایا۔ بعد نے تو کہا ہے کہ غلط جوتے کے ساتھ گئے تھے، کہ اللہ نے فرمایا آپ جوتے کے ساتھ عرش پہ آئے۔ عرش نہ ہوا، کسی کا مکان ہوا یہاں کہ جوتوں کے ساتھ بندہ چلا جائے۔ یہ سب گڑی ہوئی حدیثیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں حدیث۔ رشتے اتنے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، استخارہ کرو، جس کا استخارہ خیر ہو اس سے کرو۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران انڈر ویئر پہنے رکھا، دم پڑ گئی۔ بیوی اور شوہر میں سے کس کے حقوق زیادہ ہیں؟ شوہر کے۔ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ بیوی کو گھر والوں کے لیے ذلیل کرے یہ گناہ ہے، بیوی کی بے عزتی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ صفا مروہ کے بعد تھوڑے بال کٹوائے تو دم پڑ گئی۔ میری آنکھوں سے 2 نظر آتے ہیں، بیماری ہے، اس کے جا کے کسی اچھے آنکھ کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، ویسے زمزم سے منہ دھویا کریں۔ پیر بننا لازمی ہے، پیر بننا لازمی نہیں ہے، پیر پکڑنا لازمی ہے۔ عمرے کے ایام 15 دن کے ہیں، لیکن ایک جگہ 15 دن نہیں ٹھہر رہے، اس لیے نماز قصر ہوگی۔ آذان دینے کی فضیلت ہے کہ قیامت میں اللہ ان کی گردنیں اونچی ہوں گی سب سے۔ میرے دوست نے 12 دفعہ زنا کیا، تم اس کے زنا کرتے رہتے ہو یا تم بھی ساتھ ہوتے ہو؟ پھر تم برابر کے مجرم ہو، پھر اس پر کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام حضور کی بیٹی میں سے کوئی نام رکھ لیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم آپ کے بیان سنتے ہیں، ہمیں دینی فائدہ ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام
یا حی یا قیوم برحمتک